بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا تقریباً آخری پہر چل رہا تھا۔ سلطان اپنے ایک خفیہ دورے سے واپس لوٹ رہے تھے کہ اتفاقی طور پر ان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ اکثر اوقات تو ان کا گزر ایسے گاؤں سے نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ سیدھا راستہ لیتے تھے، لیکن اس بار کچھ دشمنوں کی وجہ سے انہوں نے بڑا راستہ اپنایا تھا تاکہ وہ صحیح سلامت اپنے محل پہنچ جائیں۔ وہ چاہتے تو دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن فی الحال کے لیے وہ کوئی بھی خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ ان کا انداز جنگ کرنے کا ہمیشہ نرالا ہوتا تھا۔ وہ جنگ ایسے ہی دھڑلے سے نہیں کر لیا کرتے تھے، بلکہ پوری ایک منصوبہ بندی کے بعد وہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کا انداز سب سے مختلف تھا۔ ابھی وہ اس گاؤں سے گزرتے کہ اچانک ہی انہیں ایک عجیب سی ویرانی سی اس گاؤں میں محسوس ہوئی۔ انہیں بہت عجیب لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی آباد ہی نہ ہو۔ انہوں نے چاروں طرف نگاہ گھما کر دیکھا تو وہ گاؤں بہت ہی اجاڑ محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان اس گاؤں کو جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ گاؤں کافی ہرا بھرا اور سبز تھا، لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تو کافی اجاڑ اور ویران معلوم ہو رہا تھا۔ سلطان کو اس طرح سے گاؤں بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اپنے قدم اس اجاڑ گاؤں کی مسجد کی جانب بڑھائے۔ وہ آج کی رات یہیں پر ٹھہر کر صبح طلوع آفتاب ہونے کے بعد یہاں کے لوگوں سے اس گاؤں کے حوالے سے جاننا چاہتے تھے کہ یہ گاؤں ایسا کیوں ہے۔ اس پہر وہ ایک عام مسافر کے لباس میں موجود تھے۔ وہ جب بھی کسی خفیہ دورے یا پھر کسی گشت کے لیے جایا کرتے تھے، اپنے آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کی نگاہوں میں آ کر خود کے لیے ڈر یا خوف محسوس نہیں کروانا چاہتے تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کے قائل تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مسجد کے اندر قدم رکھا تو ایک عجیب سی فضا نے ان کو اپنے حصار میں لیا۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہ گھما کر دیکھا تو وہ مسجد بھی ان کو کافی ویران معلوم ہوئی۔ اس پہر تو کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا، لیکن مسجد کی جو رونق ہوتی تھی وہ انہیں بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہاں پر ایسا کیا مسئلہ تھا، جو گاؤں، مسجد، سب چیزیں ویران تھیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ کے وہ جانتے تھے تھوڑی دیر بعد مؤذن آ کر فجر کی اذان دے گا۔ اس کے بعد تمام رعایا نماز ادا کرنے کے لیے آ جائے گی، لیکن اس کی سوچ کے برعکس جب فجر کا وقت ہوا تو نہ کوئی مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد کے اندر آیا، نہ ہی کوئی نمازی نماز کے لیے اس مسجد میں داخل ہوا تھا۔ سلطان کے دل کو کچھ ہوا تھا، کیا بھلا مسلمانوں میں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ان کی مسجد ویران ہو جائے؟ یہ سوچتے ہی سلطان کی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور ممبر پر کھڑے ہو کر اذان دی اور اس کے بعد نماز ادا کرنے لگے۔ لیکن کوئی بھی شخص نماز ادا کرنے کے لیے اس گاؤں سے نہیں آیا تھا، یعنی اس گاؤں میں کوئی مسلمان ہی نہیں تھا۔ یہ سوچ آتے ہی سلطان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ ان کے دماغ کی رگیں واضح طور پر پھولی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں بس صبح ہونے کا انتظار تھا۔ وہ کسی بھی طرح یہاں کے معاملات حل کر کے اس مسجد اور اس گاؤں کو آباد کرنا چاہتے تھے۔ انہیں بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے وہ رات اس مسجد میں گزاری۔ صبح طلوع آفتاب ہونے کے بعد جیسے انہوں نے مسجد سے باہر قدم نکالا تو ہر جگہ انہیں مرد ہی مرد نظر آ رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کام میں مگن تھے۔ کوئی کھیتی باڑی کر رہا تھا تو کوئی کچھ بیچ رہا تھا۔ مبالغہ سب مصروف تھے۔ سلطان نے یہاں پر ایک اور چیز بہت ہی انوکھی محسوس کی تھی۔ یہاں پر کوئی بھی عورت ذات موجود نہیں تھی، جبکہ گاؤں وغیرہ میں تو انہوں نے اکثر عورتوں کو کام کرتے ہوئے ہی پایا تھا، لیکن یہ گاؤں ایک عجیب سا تھا۔ انہوں نے ارد گرد کام کرتے ہوئے لوگوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ وہ سیدھا چلتے ہوئے ایک کسان کے پاس آئے تھے جو کافی دل جمی کے ساتھ اپنے کام میں مگن تھا۔ سلطان نے گلا کھنکار کر اس کسان کو اپنی طرف متوجہ کیا تو اس آدمی نے سلطان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ سلطان نے سب سے پہلے ادب سے سلام کیا اور اس کا حال احوال پوچھا، جبکہ اس نے سر کو محض ہلکی جنبش دی اور اپنے کام میں ایک بار پھر مگن ہو گیا۔ سلطان اس آدمی سے کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ آدمی سلطان کو کافی مصروف معلوم ہو رہا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر اس کو خود کی طرف متوجہ کرنا چاہا تو اس بار وہ جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگا، حضور آپ کو جو بات کرنی ہے آپ کھل کر سکتے ہیں، اس طرح مجھے پریشان نہ کریں، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ سلطان اس آدمی کی اجلت دیکھ دھیما سا مسکرائے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کافی محنت کش لگتے ہو، کیا تمہارا خاندان بہت بڑا ہے جو تم اتنی محنت کر رہے ہو؟ اس کسان نے سنا تو کہنے لگا، ہاں بھائی، کام کرنا پڑتا ہے، میں ہی ایک اپنے گھر کا واحد کفیل ہوں، اگر میں کام نہیں کروں گا تو گھر کا گزر بسر کیسے چلے گا؟ میں نے تو اکثر اوقات کسان کے ساتھ اس کی بیوی کو دیکھا ہے۔ پھر تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ تمہارا کون سا خاندان ہے؟
سلطان کے سوال پوچھنے پر اس آدمی نے چھمبے سے سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا، یہاں پر کیا نہیں آئے ہو؟ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، جی بھائی، میں ایک مسافر ہوں اور تھوڑی دیر میں نکلنے والا ہوں۔ میں کل رات سے یہاں پر ہوں۔ میں نے فجر کی نماز مسجد میں ادا کی، لیکن یہاں کی مسجد میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اس گاؤں میں کیا مسلمان نہیں رہتے اور آپ کیا مسلمان نہیں ہو؟ اس آدمی نے یہ بات سنتے ہی کافی غصے سے بولا، تمہیں کہاں سے میں غیر مسلم لگتا ہوں؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، بس کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم گاؤں کی مسجد میں نماز ادا نہیں کرتے۔ اس طرح کچھ بھی نہیں بول دیتے، آئندہ اس چیز سے پرہیز کرنا۔ وہ آدمی سلطان کی اس بات کا اچھا خاصا برا منا گیا۔ سلطان نے سنا تو حیرانگی سے کہنے لگے، ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگ نماز ادا نہیں کرتے؟ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ مسجدوں کو ویران کرنا بہت بڑا گناہ ہے؟ سلطان سمجھ چکے تھے کہ اس آدمی کو بار بار غیر مسلم کا خطاب لینا برا لگ رہا ہے، اس لیے سلطان جان بوجھ کر مسلسل اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر اصل حقیقت جاننا چاہ رہے تھے۔ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر کہنے لگا، ہم سب چیزوں سے واقف ہیں، لیکن کچھ مجبوری ہے، اس وجہ سے ہم اپنی مسجد میں جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ وہ آدمی سلطان کو بتانے میں ہچکچا رہا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر ارد گرد نظر ڈالی اور کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، تم ابھی کہہ رہے تھے کہ تمہارا خاندان بہت بڑا ہے، اس کے اندر یقیناً عورتیں بھی شامل ہوں گی، لیکن یہاں پر کوئی عورت نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تم کہاں پر رہتے ہو؟ اس آدمی نے اس بار کافی حیرت سے سلطان کو دیکھا اور کہنے لگے، تم کہاں سے آئے ہو؟ کیا تمہیں واقعی ہمارے گاؤں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ سلطان نے بے ساختہ سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگے، باخدا مجھے یہاں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اس لیے خدشات کا شکار ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے ان خدشات کو دور کر دیں اور مجھے تمام حالات سے آگاہ کر دیں کہ یہاں پر کوئی عورت نظر کیوں نہیں آ رہی اور یہاں کی مسجد کیوں ویران ہے۔ اس کے بعد جو بات اس آدمی نے بتائی وہ سلطان کے رونگٹے کھڑے کر چکی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا جو بات وہ آدمی بول رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ یہاں پر ہر جمعرات کی رات ایک خوفناک بلا آتی ہے اور اگر کوئی عورت ذات اس گاؤں میں داخل ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اس لیے تمام مردوں نے اپنی عورتوں کو دوسرے گاؤں منتقل کیا ہوا ہے اور یہاں پر کام کرنے کے لیے رہ رہے ہیں۔ میں تو یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن میری کچھ زمینیں ہیں جہاں پر میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، اسی لیے مجبوراً اپنے گھر خاندان کو چھوڑ کر مجھے یہاں رہنا پڑ رہا ہے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹیاں اس خوفناک بلا کی نظر ہو چکی ہیں۔ میں مزید کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو دوسری جگہ پر منتقل کر دیا۔ اور رہی بات اس مسجد میں نماز نہ پڑھنے کی، جو بھی مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا تو وہ اپنا ایمان کھو دیتا ہے یا پھر موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے سب لوگ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم سب کا بہت دل دکھتا ہے کہ ہماری مسجد ویران ہے، لیکن زندگی جینے کی وجہ سے ہم سب بے بس ہیں۔ سلطان بے ساختہ بولا، کل صبح ہی میں نے فجر کی نماز ادا کی ہے، لیکن دیکھو میں تو تمہارے سامنے صحیح سلامت ہوں، شاید تم سب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس طرح بے وجہ افواہیں پلا کر مسجد کو ویران نہ کرو، اللہ کو یہ عمل سخت ناپسند ہے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور اپنے کام میں واپس مگن ہو گیا۔ سلطان اس سے کچھ اور سوالات بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اب وہ سلطان کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا۔ یہ تمام باتیں سن کر سلطان کافی حیران رہ گئے تھے۔ انہیں اس آدمی کی باتوں پر شک ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہو۔ انہی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے 1-2 لوگوں سے اور معاملے کی تحقیق کرنی چاہی تو سب کا یہی جواب تھا کہ ہم سب کو اپنی عورتیں اور اپنی جان پیاری ہے، اس لیے ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو دوسرے گاؤں منتقل کیا ہوا ہے اور اس مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاتے۔ سلطان کو ساری کہانی اب سمجھ آئی تھی کہ یہ گاؤں اور یہ مسجد اتنی ویران کیوں تھی۔ یقیناً یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی جس سے سلطان اور ان کی عوام مخفی تھی۔ سلطان کو ہر حال میں اس بلا کو سامنے لانا تھا جو لوگوں میں اپنا ڈر پھیلا چکی تھی۔ اس سب کے لیے انہیں ایک بہترین منصوبے کی ضرورت تھی۔ وہ واپس اس مسجد میں چلے گئے۔ ظہر تک انہوں نے وہاں پر گزاری۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی تھی اور ایسے میں سلطان نے گشت سے پرہیز کیا۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ گاؤں کی گشت کے لیے نکل گئے۔ انہوں نے بہت سی انوکھی چیزیں وہاں پر دیکھیں۔ لوگ بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ کوئی گائے کو کھانا کھلاتے ہوئے اس سے دعاؤں کی گزارش کر رہا تھا تو کوئی کسی پرندے کو بول رہا تھا کہ ہمارا یہ پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچا دو۔ سلطان نے محض یہاں پر جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ واپس مسجد میں آگے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اس پہر کس طرح سے سب نظام کو دیکھنا ہے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد
ان کے دماغ میں یکدم ہی ایک خیال آیا تھا، کیوں نہ سب سے پہلے اس خوفناک بلا کو ہی ختم کیا جائے تاکہ دھیرے دھیرے یہاں سے جہالت ختم ہو۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے سامنے کون سی حقیقت آشکار ہونے والی ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے محل سے ایک کبوتر کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا تھا کہ انہیں 20 کنواری حسین کنیزوں کی ضرورت ہے جو دلہن کے لباس میں موجود ہوں۔ محل میں یہ پیغام پہنچتے ہی ہلچل مچ گئی۔ سبھی حیران تھے کہ بادشاہ سلامت ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ آج سے پہلے انہوں نے کسی بھی منصوبہ بندی میں کسی عورت ذات کو شامل نہیں کیا، تو اس بار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، بس بادشاہ کا حکم آیا تھا جس کی تعمیل سب پر فرض تھی۔ وزیر اور کچھ سپاہی ان 20 حسین کنیزوں کو دلہن کے لباس میں بحفاظت بادشاہ کے پاس لے کر پہنچ گئے۔ سلطان نے داخلی دروازے سے ان سب کا استقبال کیا اور ان سب کو مسجد میں لے آئے۔ انہوں نے اس پیغام میں یہ بات بھی ظاہر کی تھی کہ آتے ہوئے وقت رات کا ہونا چاہیے، جب سب سو چکے ہوں، کیونکہ صبح کے وقت وہ سب ان عورتوں کو دیکھ کر سوال و جواب کریں گے، اور ابھی فی الحال کے لیے ہم کسی کے بھی جواب نہیں دینا چاہتے۔ وزیر نے سلطان کی ہر بات کا خیال رکھا تھا۔ وہ رات کے دوسرے پہر اس گاؤں میں پہنچا۔ وزیر اور بادشاہ ایک کونے میں ہو چکے تھے، جبکہ وہ حسین دوشیزائیں قطار میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بادشاہ نے تمام تر حالات سے وزیر کو آگاہ کر دیا، جس کو سن کر اس نے محض اتنا ہی کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، اس طرح سے تو ہماری کنیزیں خطرے میں ہیں۔ خدا نہ کرے اگر اس بلا نے ان سب کو نقصان پہنچایا تو آپ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ سلطان نے سنا تو محض انکار میں سر ہلاتے ہوئے ان حسین دوشیزاؤں کی طرف چلے گئے، جبکہ وزیر سمجھ نہیں پایا تھا کہ سلطان نے سر کو نفی میں کیوں ہلایا ہے۔ سلطان ان کنیزوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، آپ کو اپنے مذہب سے کتنا پیار ہے۔ سب کی بے وقت آواز نکلی تھی، ہمیں اپنے اسلام سے بہت محبت ہے، اس لیے ہم جان دینے کو حاضر ہیں۔ سلطان نے ان سب کا جوش دیکھا تو مسکرائے بغیر رہ نہ پائے، اور آہستہ آہستہ انہیں تمام تر رودات سے آگاہ کر دیا۔ پہلے جو کنیزیں کافی جوش کے ساتھ سلطان کی بات سن رہی تھی، آخر میں سب کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا۔ سلطان جانتے تھے کہ یہ ایک فطری عمل ہے۔ ان سب کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، ہم آپ سب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہونے نہیں دیں گے، بس آپ سب میرا ساتھ دیں۔ میں اس ویرانی کو ختم اور اس مسجد کو آباد کرنا چاہتا ہوں، اور پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ بلا کون ہے جو یہ کام کر رہی ہے، جو ہر جمعرات کے دن یہاں آتی ہے اور ہر حسین لڑکی کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس ڈر سے سب نے اپنی عورتوں کو دوسرے گاؤں منتقل کر دیا ہے۔ مجھے سب چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی، اس لیے میں خود تمہاری پہرے داری کروں گا اور تم لوگ اس بستی میں پھیل جاؤ گی، ہر گھر میں جا کر ایک رات گزارو گی۔ جب تم سے وہاں کوئی سوال جواب کرے تو بس خاموش رہنا، کسی سے کوئی تعلق بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ رات تمہیں وہاں گزارنی ہے۔ تمہارے قریب اگر وہ مرد آئیں تو اپنی تلوار سے انہیں ڈرا دینا۔ سلطان مزید ان کو سمجھا کر اس گاؤں میں پھیلا چکے تھے، جبکہ وہ خود پہرے داری پر تعین ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے 2 سپاہی اور ایک وزیر کو اس دوسرے گاؤں بھیجا تھا جہاں پر عورتیں رہا کرتی ہیں۔ وہاں کے حالات بھی سلطان جاننا چاہتے تھے کہ یہاں پر اگر مرد اس طرح سے رہتے ہیں تو وہاں پر عورتوں کے کیا طور طریقے ہیں۔ وزیر اور سپاہی سلطان کے حکم کو ہمیشہ اول آخر مانتے تھے، لیکن اس بار وزیر کچھ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، اگر وہاں پر صرف عورتیں رہائش پذیر ہیں تو آپ کو نہیں لگتا میرا جانا وہاں معیوب ہوگا؟ لیکن سلطان کی ایک گھوری پر وہ خاموشی سے سپاہیوں کے ہمراہ اس گاؤں کی طرف نکل پڑے تھے، جبکہ سلطان اپنی کنیزوں کے ساتھ پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ ان کی نگاہ ہر گھر پر تھی، جہاں سے بھی کوئی آواز آتی سلطان فوراً وہاں جا کر اس کنیز کی حفاظت کرنے والے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ سپاہی بھی تھے جو حفاظت پر مامور تھے۔ 20 لڑکیاں تھیں، سب کی حفاظت ایک وقت میں سلطان نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ سپاہیوں کی بھی مدد لی تھی۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا تھا جس سے کوئی خطرہ ہو۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا اور صبح طلوع آفتاب میں تمام حسین دلہن صحیح سلامت مسجد پہنچ چکی تھیں، اور عین اسی وقت وزیر اور سپاہی بھی پہنچ گئے۔ سب کی نگاہیں داخلی دروازے کی جانب تھیں۔ سب کو ایک ہی شخص کا انتظار تھا، لیکن نہ انہوں نے آنا تھا اور نہ وہ آئے تھے۔ وزیر، سپاہی اور کنیزیں اب کافی پریشان ہو گئی تھیں۔ بے-چینی حد سے سوا تھی۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ بادشاہ ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ سلطان تو وقت کے کافی پابند ہیں، انہیں معلوم تھا کہ صبح کے وقت ان کنیزوں سے سوال جواب کیے جائیں گے، حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا، تو پھر وہ اتنا دیر کیوں کر رہے تھے؟ یکدم ہی وزیر کو اتنی زیادہ بے چینی ہوئی کہ وہ سینہ مسلتے ہوئے مسجد سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھ تمام کنیزیں، تمام سپاہی باہر آ کر اس سے یہی سوال کر رہے تھے کہ سلطان کہاں پر ہیں، جبکہ جواب کسی کے پاس
موجود نہیں تھا۔ وزیر نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا اور سب کو حکم دیا کہ پوری بستی میں پھیل جاؤ اور سلطان معظم کو کسی بھی طرح ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ مسلسل خود کو ملامت کر رہا تھا کہ وہ کیوں سلطان کے حکم کی پاسداری کر گیا۔ کاش وہ سلطان کا یہ حکم نہ مانتا اور ان کے ساتھ ہی رہتا، کیونکہ اس گاؤں میں اسے کچھ خاص نظر نہیں آیا تھا۔ عورتیں بہت ہی سادہ اور طبیعت کے لحاظ سے کافی معصوم اور سیدھی سادی تھیں۔ سب اپنے آپ میں مگن رہتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف رہتی تھیں۔ وزیر نے پوری رات میں بس یہی سب دیکھا تھا اور ایسا کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا تھا جس کی بنا پر یہ معاملہ سلجھ جاتا، اور یہاں آنے کے بعد صبح سلطان کا غائب ہونا وزیر کو بے چین کر گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار پورے گاؤں میں گھوم کر سلطان کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کوئی بھی سراغ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو چکی تھی، لیکن سلطان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وزیر نے بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان عورتوں کو بحفاظت محل پہنچا دیا تھا، جبکہ وہ خود اس گاؤں میں ہی سلطان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سلطنت کے بادشاہ سلطان یہاں پر رہائش پذیر تھے اور وہ اب غائب ہو چکے تھے۔ یہ بات سن کر سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ وہ خوفناک بلا سلطان کو اٹھا کر لے جا چکی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا یہ بات پھیلتی جا رہی تھی۔ وزیر بہت ہی ابتر حالت میں موجود تھا۔ اس کے لیے سلطان کافی اہمیت کے حامل تھے، ان کو اپنا سب کچھ مانتا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب تھیں۔ یہ بات جب ان کی زوجہ کو معلوم ہوئی تو ان کی حالت بھی کافی خراب ہوئی تھی، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اللہ کو چن کر اپنے شوہر کی صحیح سلامتی کی دعائیں مانگی تھیں، جبکہ وزیر انہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اگلا دن شروع ہو گیا تھا، لیکن سلطان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تھک ہار کر وزیر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ محل واپس آ گیا تھا۔ محل میں بہت سے لوگ بادشاہ کے منتظر تھے، لیکن ان کو ساتھ نہ آتا دیکھ سبھی تیز تیز آواز میں رونے لگے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ اگر بادشاہ کسی دورے پر جاتے تب بھی کوئی نہ کوئی ایسی نشانی چھوڑ کر ضرور جاتے تھے کہ وہ حیات ہیں۔ کسی بھی جنگ سے وہ ابھی تک مردہ نہیں لوٹے تھے، اس لیے سب کافی پریشان ہو رہے تھے۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور دوسرے دن کی شام ہو گئی تھی، لیکن سلطان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وزیر کافی پریشانی کی حالت میں محل کے باہر ٹہل رہا تھا کہ اسے دور سے ایک آدمی محل کے قریب آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے بغور دیکھنے کی کوشش کی تو اسے وہ آدمی کوئی فقیر معلوم ہو رہا تھا۔ وزیر نے سر جھٹکا اور ایک بار پھر پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ وہاں موجود وہ دونوں پہرے دار بھی اس کو اتنا پریشان دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے تھے، کیونکہ وزیر کافی خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ کبھی بھی کسی کو بھی دکھ نہیں پہنچاتا تھا۔ جیسے جیسے وہ آدمی قریب آیا منظر صاف ہوتا جا رہا تھا۔ وزیر کے قریب آ کر اس فقیر نے ایک صدا لگائی، جس کو سن کر وزیر نے نظر انداز کیا، جبکہ وہ فقیر دھیمی آواز میں کچھ بڑبڑایا اور وہاں سے لوٹنے لگا۔ وہ وہاں سے جاتا اس سے پہلے وزیر نے اس کو آواز دی، کہنے لگا، بابا جی ابھی آپ نے کیا کہا؟ اس کی آواز میں موجود طرب وہاں موجود ہر کوئی پہچان چکا تھا۔ وہ بابا مڑا اور اس وزیر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو واپس جا، تجھے وہ وہیں ملیں گے، تھوڑا غور کر معاملے کی، چھان بین کر، بادشاہ وہیں پر ہے، یہ نہ ہو تجھے دیر ہو جائے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یہ بات سن کر وزیر طرب اٹھا اور اس بابا کو پکڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری باتوں کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا۔ بادشاہ سلامت کہاں پر ہیں؟ ہم نے تو پورا گاؤں چھان مارا، لیکن وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ تب وہ بابا محض مسکرایا، کہنے لگا، جہاں سے سب شروع ہوا تھا وہیں پر اختتام ہوگا، تو دیکھ انشاءاللہ سلطان معظم صحتیاب اور صحیح سلامت ہوں گے، بس اس وقت انہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر اس بابا سے کچھ اور بھی سوالات کرنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی اس نے ایک صدا لگائی اور وہاں سے لوٹ گیا، جبکہ وزیر اس بابا کو دور تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ ہم واپس اس گاؤں جائیں گے اور معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ تمام سپاہی حیران ہوئے، لیکن وزیر کے آگے کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس کے حکم کی فوراً ہی پاسداری کی گئی۔ وہ اس بابا کی باتوں کو اپنے دماغ پر سوار کر چکا تھا۔ وہ سب جگہ سلطان کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے دماغ میں اس بابا کی ایک بات گونجی، جہاں سے سب شروع ہوا تھا وہیں پر سب ختم ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں وہ مسجد آئی، یعنی سلطان شاید اس مسجد میں موجود تھے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابھی تک وزیر نے پورا گاؤں چھان مارا تھا، لیکن اس مسجد کی تلاشی ایک بار بھی نہیں لی تھی۔ یہی سوچ آتے انہوں نے دو سپاہیوں کے ہمراہ اس مسجد کی چھان بین شروع کر دی تھی، اور سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ممبر کے بالکل پاس اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ سب جگہوں کو ٹٹول رہا تھا کہ ممبر کے بالکل برابر میں ایک لوہے کا دروازہ محسوس ہوا۔ وزیر نے تیزی سے ہاتھ مارا تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا، جبکہ وہ دروازہ نہیں بلکہ اندر ایک پوری سرنگ بنی ہوئی تھی۔
اس نے اندر جان کر دیکھا تو باقاعدہ سیڑھیاں تھیں۔ وہ تلوار ساتھ لیے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اس سرنگ میں اترا اور اندر کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں پل میں سرخ ہو گئیں۔ سلطان ایک طرف کو بے ہوش پڑے تھے اور وہاں پر صرف ہڈیوں کے ڈھانچے تھے۔ وزیر نے سپاہیوں کی مدد سے سلطان کو باہر نکالا اور فوراً محل لے آیا۔ حکیم صاحب نے سلطان کا علاج شروع کر دیا۔ وزیر نے اس بات کو سب سے چھپا لیا۔ وہ کسی کے سامنے بھی اس بات کو نہیں لانا چاہتا تھا کہ سلطان بے ہوشی والی حالت میں ملے ہیں۔ وہ کافی بے چینی سے حکیم کے حجرے کے سامنے ٹہل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب باہر آئے اور وزیر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، انہیں کوئی جڑی بوٹی سنگھا کر بے ہوش کیا گیا ہے، کچھ ہی پل بعد وہ ہوش میں آ جائیں گے، میں نے ان کا علاج کر دیا ہے۔ حکیم صاحب کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق کچھ ہی دیر بعد سلطان کو ہوش آ گیا، جس کی خبر ملتے ہی وزیر بے چین ہو کر سلطان کے پاس گیا تو وہ مسکرا کر وزیر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ ان کے قدموں میں بیٹھا اور روتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، آپ نہیں جانتے آپ کی غیر موجودگی میں مجھے کتنا ہلکان کر دیا۔ میں نے یہ معاملہ بہت مشکلوں سے سنبھالا ہے، آپ کہاں چلے گئے تھے اور آپ اس سرنگ میں بے ہوش کیوں تھے؟ ان سوالوں کے بعد جو بات سلطان نے وزیر کو بتائی وہ اس کے آسان خطا کر گئی تھی۔ سلطان معظم کا کہنا تھا کہ وہاں پر کوئی بلا نہیں بلکہ وہاں موجود مرد ہی وہ بلا ہیں۔ ان عورتوں کو دوسرے گاؤں میں منتقل کرنے کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ کچھ عورتوں کو غائب کیا گیا ہے اور انہیں آگے کوٹھے میں بیچا گیا ہے۔ یہ سب کام کافی بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے۔ وہاں پر صرف اور صرف جہالت رقم ہے۔ وہاں پر آنے والے مسلمان تو ہیں لیکن ان کے دل میں سچائی نہیں ہے، وہ سب کے سب بکے ہوئے ہیں۔ اس رات جب میں نے تمام کنیزوں کو پھیلا دیا تھا، اس پر ہمیں ایک نسوانی چیخ کی آواز آئی تھی۔ ہم بے ساختہ اس گھر کی طرف دوڑے تھے لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، کیونکہ وہاں پر ہماری کوئی کنیز نہیں تھی، نہ ہی کوئی عورت ذات ایک مرد سے جھگڑ رہی تھی۔ اس مرد نے اسے گالی گفتار کی اور اس پر یہ بات ظاہر کی تھی کہ تو یہاں پر آئی ہے نا، اب تجھے میں آگے بھیج دوں گا اور سب میں یہی بات پھیلاؤں گا کہ تجھے وہ بلا اٹھا کر لے گئی ہے۔ دراصل وہ عورت کافی مذہبی تھی جبکہ وہ مرد عیسائیوں کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے۔ عیسائی مذہب کے لوگوں نے انہیں پیسے دیے ہوئے تھے اور ساتھ میں یہ تاکید کی تھی کہ نہ تم لوگ مسجد جاؤ گے، نہ ہی اپنے قریب اپنی عورتوں کو رکھو گے۔ شروعات کے دنوں میں تو وہ مرد ان عیسائیوں کی باتوں پر چلے تھے اور اپنی عورتوں پر ظلم کر کے ان کو بھی اسلام سے روکا گیا تھا، لیکن وہ عورتیں کافی پکی تھیں اور اپنے شوہروں کی باتوں میں نہیں آئی تھیں کیونکہ وہ چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگی تھی۔ جب یہ بات عیسائی ملک کے حکمران کو معلوم ہوئی تو انہوں نے ان عورتوں کے لیے ایک الگ گاؤں بنوایا جہاں پر انہیں منتقل کیا گیا، جبکہ وہ مرد وہیں پر رہ کر اسلام سے دغا کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت وہاں سے جاتی گئی تو وہاں پر رحمتیں جو نازل ہوتی تھیں سب ختم ہو گئی اور پورا گاؤں اجاڑ ہو گیا۔ اس مسجد میں وہ سرنگ نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی تھی جہاں پر پرانا سامان رکھا جا رہا تھا۔ میں نے جب ان دونوں میاں بیوی کو اپنا احساس دلایا تو اچانک ہی اس کا میاں ہڑبڑا گیا اور میں نہیں جانتا کہ اس نے کس طرح سے اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچایا، اور انہوں نے آتے ہی میری ناک پر وہ جڑی بوٹی رکھ دی۔ اس کے بعد بھی مجھے کچھ ہوش تھا لیکن جب وہ مقدار میں زیادہ کی گئی تو میں اپنے ہوش کھوتا گیا، اور 2 دن بعد تمہیں نہ جانے کیسے معلوم ہوا اور تم مجھ تک پہنچ گئے۔ وزیر نے اس فقیر کے بارے میں سلطان کو تمام تر ردات سے آگاہ کیا تو سلطان مسکرائے کہنے لگے، میرا مالک بڑا عظیم ہے، اس نے اپنی غیبی مدد بھیج کر تم تک اطلاع پہنچائی تاکہ تم مجھ تک آسانی سے پہنچ جاؤ۔ انہوں نے فوراً ہی اس گاؤں کو معطل کر دیا تھا۔ وہاں موجود تمام مردوں کو حراست میں لے کر کال کوٹری میں بند کر دیا گیا، جبکہ ان عورتوں کو کافی انعام سے نوازا گیا جو اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتی تھیں۔ کئی عورتوں نے اپنے شوہروں سے علیحدگی بھی اس لیے کی تھی کیونکہ وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، جبکہ سلطان نے اس عیسائی ملک کے حکمرانوں کو صاف الفاظ میں دھمکی دی تھی، جو تم نے کیا ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ جبکہ سلطان نے ان مردوں کو کال کوٹھی میں بند کرنے کے بعد ان کی دین کی تعلیم شروع کر دی تھی تاکہ وہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں۔ وہ دل سے تو مسلمان تھے لیکن اوپری طور پر اپنا مذہب بھول چکے تھے، کیونکہ دولت ایک ایسا نشہ ہے جس کے خمار میں انسان اپنے اصل کو بھول جاتا ہے۔ لیکن سلطان نے ایک اچھے حکمران کا ثبوت دیتے ہوئے ان سب کی تربیت کی تھی اور ان سب کو ایک بار پھر دین کی طرف لائے تھے۔ اس مسجد کو آباد کیا گیا تھا جبکہ اس ویران گاؤں کو بھی آباد کیا گیا تھا۔ جب وہ مرد واپس پکے مسلمان ہو کر اس گاؤں میں گئے تو وہاں کی رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ جو عورتیں اپنے مردوں سے الگ رہ رہی تھی وہ سب ایک ہو گئے تھے، اور جن کوٹھوں پر ان عورتوں کو بیچا گیا تھا ان کو بھی سلطان نے بازیاب کروا لیا تھا اور ان کو بطور کنیز اپنے محل میں جگہ دیتی تھی۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔